جی تو بیٹا شعر نمبر 5 کے بعد اب ہم شعر نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں اور اس کی ریڈنگ تشریح اور ریفرنس جو ہے وہ ہم کریں گے۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آفاق یہ افق کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا۔ مہک کب تک، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، مہک کا مطلب خوشبو۔ گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، پیغام یعنی سندیسہ، میسیج۔ صبا کا مطلب ہے صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ تو سب سے پہلے ہم نظم کا عنوان لکھیں گے، ہم شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ۔ مفہوم یہاں پر اس کا یہ ہوگا، شعر کو آسان الفاظ میں لکھنا۔ تیری ذات کی پہچان جہاں میں یعنی اس دنیا میں کب تک رک سکتی ہے، جبکہ جو صبح کی ٹھنڈی ہوا ہے وہ بھی ہر جگہ تیری ذات کی خبر دے رہی ہے۔ شعر کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بالکل یہی مفہوم جو ہے ریلیونٹ اس کا بن رہا ہے کہ تیری ذات کی پہچان جو اس جہان میں ہے وہ آخر کب تک رکے گی۔ حالانکہ جو صبح کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والی ذات جو ہے وہ بہت ہی قدرت رکھتی ہے۔ اچھا جس کے بعد ہم تشریح کریں گے، اور تشریح میں سب سے پہلے سیم وہی جو ہر شعر میں ہم کرتے ہیں کہ تھوڑا سا مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں لکھیں گے کہ اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ یہ جو میں تشریح ہیڈنگ دینے کے بعد ڈاٹ ڈاٹ لگاتی ہوں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں اس تشریح کی وضاحت اس شعر کی بول رہی ہوں آپ اسے غور سے سنیں، پھر آپ اس کو اپنے الفاظ میں سادہ آسان الفاظ میں اس سے ریلیونٹ یا وہی لکھ سکتے ہیں۔ تو تشریح کے بعد تھوڑا سا مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف ہوگا کہ اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، قدرت کو، اختیار کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسمان کی بلندیوں پر جو ہے وہ اپنے وجود کے اعتبار سے موجود ہے، اگرچہ ہماری نظروں سے جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، مگر اپنی صفات کے اعتبار سے جو اللہ کا جلوہ ہے وہ دنیا کے تمام مظاہر میں موجود ہے۔ اور فطرت کی جو تمام رنگینیاں، خوبصورت مناظر، بلند و بالا کوہسار ہیں، چاند ہیں، تارے ہیں، ہوا ہے، سب کو کس نے تخلیق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تخلیق کیا ہے۔ اور جو اللہ کی ان صفات کو دیکھ کر اس کے وجود کا انکاری ہے، تو پھر قرآن پاک میں جو ہے آپ قرآن پاک کی میں جو حدیث کا ہے وہ قرآن پاک میں جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو اللہ کے ان صفات کو دیکھ کر اس کے وجود کا انکاری ہو تو پھر وہ شخص کون ہو سکتا ہے، یہ آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم جو ہے وہ ریفرنس ایڈ کریں گے۔ پھولوں کی مہک میں تو، انجم کی جھلک میں تو، وہ رنگ صبا تیرا، یہ شان ادا تیری، کہ وہ پھولوں کی مہک یعنی خوشبو میں بھی ہے، اور تاروں کی اگر تاروں کو دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں اس کی جھلک نظر آتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان ہے۔ اچھا جی، پھر نیکسٹ وضاحت کریں گے کہ اللہ نے اپنے وجود کے ثبوت کے لیے بے شمار مثالیں پیش کی ہیں۔ کائنات بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ لمحہ بلمحہ جو ہے وہ اس کی آرائش میں بھی مصروف ہے، تاکہ اہل بصیرت جو ہیں وہ اس ذاتی کبریائی کے وجود کا احساس حاصل کر سکیں۔ صبح کے وقت جیسے کہ آپ شعر میں دیکھیں نا، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، تو صبح کے وقت جو نسیم سحر چلتی ہے تو ہر چیز معطر ہو جاتی ہے، اور یہ ہوا جو ہے ہر گھر میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتی ہے۔ تو صبح کی ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ جہاں جہاں سے گزرتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو ہے وہ پیغام دیتے ہوئے گزرتی ہے۔ اسی طرح گلشن کی کلیاں جو ہیں وہ پھول بنتی ہیں، تو پورا چمن جو ہے وہ صبح کے وقت اللہ کی قدرت کا ایک دلکش نظارہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اور اہل عقل کے لیے اللہ نے یہ ساری نشانیاں فراہم کی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ ریفرنس ایڈ کریں گے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغ باں تو ہے، یعنی اس دنیا کو ہے وہ ایک باغ کہا گیا ہے، اور اس باغ کا جو باغباں ہے یعنی اس کی نگرانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد پھر آپ 2-3 لائنیں لکھیں گے اور اس تشریح کا اینڈ کر دیں گے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک جو ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور جن کے وسیلے سے یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے۔ اور اس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں جو ام الکتاب ہے اس میں جگہ جگہ اللہ کی صفات اور وجود کے اقرار کا سبق جو ہے وہ دہرایا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور آپ کے صحابہ نے جو ہے اس پیغام کو دنیا کے ہر حصے میں پہنچایا ہے، یعنی جو ہم تک بھی کتاب قرآن مجید کے ذریعے پہنچا ہے، جس سے ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بیٹا جی یہ شعر نمبر 6 کی تشریح ہے، اسے آپ اپنے نوٹ بک پر لکھیں گے اور اسے یاد کریں گے اچھے طریقے سے۔